پیش خدمت ہے کہانی جنزاد اور اسما کا تیسرا حصہ۔ اس لڑکی کے سامنے آنے کا بھی ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی۔ اب تو وہ اپنی ماں کے پاس سے ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی تھی۔ فاطمہ کو صحن میں کھیلتا آ کر بار بار دیکھتی، مگر نہ جانے کیوں میری یقینی سے اس کی زبان میں تالے پڑ گئے۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ محتاط ہو گئی۔ میں نے بھی اب اسے چھیڑنا کچھ کم کر دیا تھا، دوبارہ ایسا نہ ہو کہ وہ مکان چھوڑ کر ہی چلے جائیں۔ مگر میں نے ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور یہ مکان وہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجھے جیسے ہی حالات کا علم ہوا تو وہ اپنے جیسے ہی انسان کے ستائے ہوئے تھے، جو ان کے رشتہ دار عزیز تھے۔ کچھ روز گزر گئے۔ میں نے اس لڑکی اسما کے سامنے آنے کی ٹھان لی۔ اس رات بہت سرد اور خاموش رات تھی۔ وہ لحاف میں دبکی سو رہی تھی۔ اچانک میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے ہلکی سی آواز میں کہا، اسما۔ پہلے تو وہ کروٹ لے کر پھر سو گئی، مگر جب میں نے دوبارہ زوردار آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھو شور مت کرنا، میں نے روبدار آواز میں کہا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ دیکھو میں اس وقت تمہارے سامنے ہوں، دیکھو تم ڈرنا نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا نا، میں تمہارا دوست ہوں، لیکن خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ وہ بولی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، تم انسان تو نہیں، انسان غائب نہیں ہو سکتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا نا، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، لیکن انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں، اور یہی میرا اصلی روپ ہے۔ میں چاہتا تو میں اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، پھر میں جیسا چاہتا وہ ویسا ہی کرتی، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی مرضی سے مجھے پسند کرے۔ اگر اس کا دماغ قابو میں کر لیتا تو وہ میرے قبضے میں آ سکتی تھی، مگر اس میں کچھ مزہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا وہ خود میری محبت میں پاگل ہو جائے، اس لیے میں نے ایک خوبرو نوجوان کا روپ دھارا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ایسا ہونا ناممکن ہے، میں انسان ہوں اور تم جنات۔ میں نے کہا، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں جن ہوں، لیکن میں انسان کے روپ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کہنے لگی، ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، دیکھو اسما، تم میری محبت ہو، مجھے قبول کر لو، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ وہ میری طرف ایک دم چوک کر بولی، میں تمہاری ساری زندگی کی محرومیوں کو ختم کر سکتا ہوں، تمہارا دوست بن کر، تمہارا طلبگار بن کر تمہارے پاس رہوں گا۔ اچھی طرح سے سوچ لو اسما، میں تمہیں سوچنے کی موقع دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، تو کیا کرو گے تم؟ میں پھر تمہیں زبردستی اپنا لوں گا، تمہیں زبردستی اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ پھر تم اپنی بہن اور ماں سے ملنے کے لیے ساری زندگی تڑپتی رہو گی، اور پھر تم دوبارہ ان کی شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، ایسا نہیں ہوگا، میں اسما ہوں۔ جب سے وہ جن میرے سامنے آیا تھا، میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مکان میں کسی جن کا قبضہ ہوگا۔ وہ بری طرح میرے پیچھے پڑ چکا تھا۔ ماں کو بتاتی تو وہ میری بات سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیتی، لیکن اس رات جن نے مجھے ڈرا دھمکا کر چلا گیا۔ اگر میں شرافت سے اس کی بات مان لوں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں تو وہ میرے بہت کام آئے گا، ورنہ میرے ساتھ زبردستی کرے گا۔ لیکن دیکھنے میں وہ بہت خوبرو نوجوان تھا، اتنا کہ میرا ایک بار اسے دیکھ کر دل دھڑکا تھا۔ فاطمہ کے اندر بھی حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ وہ سارا دن صحن میں بیٹھی کھیلتی رہتی، اور وہ بہت خوش نظر آتی، اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ اس کے ساتھ کھیلنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی جن ہی تھا۔ میں نے فاطمہ کو کریت کر پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔
वो मासूम बच्ची थी, वो नहीं जानती थी कि वो कौन था। मेरी इसी उधेड़-बुन में 2 दिन गुजर गए। ये 2 दिन मैंने किस तरह से गुजारे, बस सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 दिन गुजरने के बाद वो फिर मेरे कमरे में मेरे सामने था। मैं उसे देखकर खौफज़दा हुई, लेकिन वो कमबख्त देखने में तो कहीं से भी जिन नहीं लगता था। बेइंतहाई खूबरू नौजवान था। वो मुझसे कहने लगा, हाँ तो तुमने क्या सोचा फिर? मैंने कहा, देखो मैं और तुम दोनों अलग अलग दुनिया की मखलूक हैं और मेरा और तुम्हारा निभा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगा, देखो इस्मा, तुम इस बात की फिक्र ना करो। यहाँ से तुम्हें मैं अपनी दुनिया में ले जाऊँगा और हम वहाँ रहेंगे और फिर तुम्हें भी बेपनाह ताकत हासिल हो जाएगी। फिर ऐसा होगा कि तुम दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक कांप कर रह गई। अरे ऐसा क्यों? मैं इस दुनिया में फिर क्यों वापस नहीं आ सकती? वो कहने लगा, वो हमारी दुनिया का एक उसूल है। एक बार जो वहाँ पर इस दुनिया से चला जाए, वहाँ से वो हमेशा के लिए वापस नहीं आ सकता। कहने लगा, सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं फिर आऊँगा। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, मगर देख लो ये घाटे का सौदा किसी सूरत में नहीं है। और ये भी है, तुम्हें साथ ले जाने से पहले मैं यहाँ वो सब कुछ करूँगा कि जो तुम चाहती हो, यानी तुम्हारी जायदाद, दौलत, सब कुछ तुम्हें वापस लेकर दूंगा। वो चला गया, मगर मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं खौफज़दा भी थी, मगर मैंने माँ से 2 टोक बात कर ली कि मेरे कमरे में कोई इस तरह की मखलूक है। माँ कहने लगी, तुम्हारा वहम है। माँ फिर वही बात कर रही थी तो वो माँ से गुस्सा हो गई। माँ ने मेरी तसल्ली के लिए एक आमिल को बुलाया। आमिल साहब आए तो उन्होंने मुझसे चंद बातें पूछी। कहने लगे, बेटा वो क्या चीज़ है और तुम्हें कैसे नज़र आती है और क्या तुम्हें आवाज़ किस किस्म की आती है? मैंने सारी बातें उनको बताई। फिर वो अपना अमल दोहराने लगे। मैं युजासिफ जिन हूँ। मैं जब सोकर उठा तो मैंने अपने कमरे में एक अजीब मंजर देखा। एक बारिश दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, जिसने अपने सामने कुछ आग जलाई हुई थी जो कुछ बुझ चुकी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था, और वो साथ ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उसके हाथ में एक तस्बीह थी। उसके सामने इस्मा और उसकी माँ बैठी हुई थी। आमिल के सामने वो धुआं चलता रहा और वो कुछ देर पड़ता रहा। मैं मुस्कुराकर देख रहा था। शायद वो मुझे और मेरी मौजूदगी को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शायद मेरी ज़बरदस्त ताकत से आगाह नहीं था। मैंने कुछ देर उसको देखा कि वो मेरी खोज लगा सकता है या नहीं। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी मौजूदगी से किसी हद तक बेखबर हो जाएगा, तो मैंने उसके और अपने गिर्द एक धुएं का हिसार कायम कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे की हालत बदलने लगी। वो काफ़ी देर तक कुछ पढ़ता रहा और फिर जब नाकाम हुआ तो सर झटक कर बोला, अरे बड़ी बहन, एक बात है और बात बड़ी अजीब सी है। इस्मा की माँ ने बेचैनी से पूछा, आमिल भाई क्या हुआ, क्या बात है? मुझे यहाँ इस कमरे में किसी मखलूक की मौजूदगी का एहसास हो रहा है और उसके धुंधले नक्कूश भी सामने आ रहे थे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, एक धुएं की मोटी बड़ी दीवार मेरे उसके दरमियान हाइल हो गई और आगे मेरी आंखें देखने से कासिर हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर माँ बेटी के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई। मैं दीवार के साथ टेक लगाया हुआ मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। इस्मा की माँ कहने लगी, भाई कोशिश करें, मेरी बेटी जब से यहाँ आई है बहुत परेशान है, न रातों को ठीक तरह से सो सकती है और न दिन में काम कर सकती है। खुदा के लिए कुछ करें, कुछ कीजिए। आमिल उनकी बात सुनकर दोबारा कोशिश करने लगा। वो काफ़ी देर तक बेचारा कोशिश करता, फिर उठकर कहने लगा, माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये दम किया हुआ पानी आप लोगों को दे जा रहा हूँ। एक बोतल उसने उसकी तरफ बढ़ाई। मेरी समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। मैंने अच्छे भले यहाँ किसी के नकूश देखे थे, फिर अचानक हमारे दरमियान धुएं की एक दीवार हाइल हो गई। अगर बेटी की हालत गैर हो या समझे इस पर कोई दौरा पड़ा है तो ये दम किया हुआ पानी इस पर फेंक दीजिएगा। बाकी काम
میرے بس سے باہر ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں مسکراتا ہوا اسما اور اس کی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ عامل بیچارہ ناکام ہو کر چلا گیا تو دونوں ماں بیٹی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ کیا مقابلہ کرنے چلی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا اگر یہ بے وقوف لڑکی میرا کہنا مان لے۔ حسین ہے، میں اس پر مر مٹا ہوں تو اسے اس لیے چاہیے میری بات مان لے، وگرنہ میں اسے زبردستی بھی منوا سکتا ہوں۔ ایسے عامل میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ روز ایسے ہی گزر گئے، میں نے اسے چھیڑا تک نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں خوف زدہ ہو کر اس گھر کو چھوڑ کر ہی یہاں سے چلے جائیں۔ جیسا کہ میں اس بستی سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں زیادہ چھیڑ نہیں رہا تھا، کہیں وہ بستی ہی چھوڑ کر نہیں چلے جائیں۔ پھر اسما اس رات سو رہی تھی جب میں اس کے قریب جا کر آہستہ سے اس کے کان میں کہا، اسما تم کیسی ہو؟ میری آواز سن کر وہ چونک گئی اور پھر خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی، تم پھر آ گئے؟ دیکھو میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ میں نے کہا اگر نہیں مان سکتی تو میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ اسما ابھی کچھ وقت باقی ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں چاہوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود ہی مان جاتی۔ وہ خوف زدہ ہوتی ہوئی بولی، مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے کہا میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، یاد رکھو میرا دل تم پر آ چکا ہے۔ بے شک تم آدم زادی ہو، میری جناتی دنیا کی نہیں ہو، تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، میں اسما ہوں۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ یہ جن تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ عامل صاحب بھی کچھ نہ کر سکے، وہ بھی ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے ابھی تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر ماں نہیں مانتی۔ میں نے ماں کو مشورہ بھی دیا تھا کہ اماں ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، مگر وہ سختی سے میری بات رد کر دیتی۔ توصیف ہمارے گھر آیا تو میرا دل چاہا کہ توصیف کو میں ساری بات بتاؤں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی پسندیدگی بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اسما، میں پوری کوشش کروں گا کہ ماموں جان کو منا سکوں۔ میں نے کہا اگر عمیر کچھ نہیں کر سکا تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو انہی کا بیٹا ہے نا۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، تم نہیں جانتی اسما میں تمہارے لیے کیسے جذبات رکھتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر پوری کوشش کروں گا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، توصیف بھائی؟ ارے دیکھو یہ بھائی بھائی مت کہا کرو، میں تمہارا کوئی بھائی نہیں ہوں۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا توصیف بھائی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے پھر وہی بھائی۔ پھر اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، گھر کے خرچ کے کام آئیں گے۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے زبردستی میری ہتھیلی میں پیسے تھما کر چلا گیا۔ پیسہ اور جائیداد ہونے کے باوجود بھی آج ہم دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس جن کی پیشکش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ جن زادے کو میں اپنے استعمال میں لا کے اپنے چچا سے بدلا اور اپنی جائیداد سب کچھ واپس لے لوں اور چچا کو بھی سزا دوں تو کیسا رہے گا؟ مگر ایسا کرنے سے میری زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ انکار کی صورت میں وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ میرے دل نے کہیں سے کہا، وہ ہے تو بہت خوبصورت۔ میں اب دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگی، مگر وہ تو ایک جنات ہے اور جنات تو کوئی بھی روپ بدل سکتے ہیں، خدا خبر اس کا اصلی روپ کیسا ہوگا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ کئی بار سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ چچا جیسے فرعون آدمی سے بدلہ لینے کے لیے اس جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس جن سے کیسے جان چھڑائیں۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ فاطمہ کے ساتھ وہ اکثر کھیلتا رہتا۔ وہ مجھے نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ فاطمہ اسی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔
میں یوزاسیف جن ہوں۔ میں آج کل فاطمہ کے ساتھ صحن میں کھیلتا رہتا، اس بچی کے ساتھ دل بہلاتا ہوں۔ مجھے وہ بچی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اسما کو بھی باہر اندر آتے جاتے دیکھتا۔ اب وہ پہلے جیسی خوفزدہ نظر نہیں آتی تھی۔ شاید اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ فاطمہ اب میرے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ وہ آرام سے میرے بارے میں سوچ لے۔ میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں، میں اسے زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی میرے واپس جانے میں بہت وقت ہے، مگر یہ کتنے جلدی گزر جائے گا اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے اور اسی مکان میں رہے۔ میں یہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ وہ یہ مکان چھوڑ کر چلی جائیں۔ اب تو فاطمہ بھی میرے ساتھ اتنی گھل مل گئی ہے کہ میرے بغیر وہ رہ نہیں سکتی۔ ساتھی والے گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا، شاید اس کا نام توصیف تھا، اس کا مجھے گھر آنا ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ وہ اسما کو ایسی میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا تھا جسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اسما سے محبت کرتا تھا۔ میں اس کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگا، مگر اس کی حیثیت میرے سامنے ایک مکھی جیسی تھی، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ اسما کی دلچسپی کس طرف ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی طرف سے اسما کو بہت بڑی پیشکش کر دی تھی۔ اگر وہ میری بات مان لیتی تو اسے ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ میں اس کی کھوئی ہوئی حیثیت واپس دلا دیتا، بدلے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ وہ اپنی بہن اور ماں کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اسما پر میں نے فیصلہ چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نے اسما کو ڈرانا اور دھمکانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اسما کے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کر دیتا۔ اس کے پانی گھڑے میں سے بھرنے سے پہلے ہی پانی بھرا رہتا، اور اس کے کئی کام ایسے ہوتے جو اس کے کرنے سے پہلے ہی میں کر دیتا، اور اسے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ لیکن ایسا کئی بار ہوا کہ جب وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتی تو میرا دل چاہتا کہ میں اسے دیکھوں، لیکن اب میں فطری طور پر وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے میری یہ حرکت ناگوار گزر سکتی تھی، اور ویسے بھی اسے میرا ہو جانا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے اسے دیکھنے سے کون روک سکتا تھا، اور مجھے اچھی طرح سے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں ہی فیصلہ کرے گی، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر اس روز میں نے اس لڑکے کو اسما کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا۔ مجھے غصہ بہت آیا۔ میں ان کے قریب کھڑا ہو کر میں ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ اسما کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا، اور میرے دل پر تو جیسے چھریاں چل رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا اسما سے ضرور کوئی تعلق تھا۔ میں ان کی باتیں سننے لگا تو وہ اسما سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم بتا رہا تھا کہ اسما اسے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، لیکن وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر غضب تو بڑا آیا، لیکن میں برداشت کر کے پی گیا۔ پھر اس نے کچھ کاغذ کے جیسے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اسما انہیں لینے سے انکاری تھی، شاید وہ دولت تھی، روپیہ، پیسہ۔ اس لڑکے کے تیور دیکھ کر مجھے قہر و غضب آ رہا تھا۔ میں نے سوچا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا آگے کیا کرتا ہے۔ اگر اس نے اسما کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اسما کو دیکھنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسما میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ میں یہ تو دیکھ رہا تھا کہ اسما کا جھکاؤ میری طرف ضرور ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح میں نے اسما کو دھمکی دی تھی اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور پھر میں نے یہ سوچ کر اسے کچھ دن اور دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس دوران اچھی طرح سے سوچ لے۔ میں اسما ہوں، آدھی رات کے وقت بھی جاگ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میرے دل نے وہی فیصلہ کیا کہ میں اس جن کو ضرور استعمال کروں گی، کیونکہ اس کی طاقت کے بغیر میں اپنے چاچا سے بدلہ نہیں لے سکتی، نہ ہی چاچا سے اپنی جائیداد اور روپیہ پیسہ واپس لے سکتی ہوں۔
یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس کے لیے مجھے اس کا سہارا لینا ہوگا۔ وہ جن میرا عاشق ہے، میرے عشق میں میرے کہنے پر وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ مجھے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ توصیف ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا ہے اور مجھے پسند بھی کرتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے توصیف کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا کھویا ہوا حق حاصل کرنے کے لیے جس کی بھی مدد درکار ہے، مجھے اس کی مدد لینی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اور اب مجھے انتظار ہے کہ وہ جن کب میرے سامنے آئے اور میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کروں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میرا دماغ اس نقطے پر آ کر اٹک گیا۔ اگر اس نے مجھے سب کچھ حاصل کروا دیا، چچا سے بدلہ بھی لے لیا، کیا میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاؤں گی؟ اگر میں چلی گئی تو پھر تو میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری اپنی زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ لیکن دوسری صورت بھی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری صورت میں بھی وہ مجھے خبیث جن اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہے گا۔ پھر میرے دل میں کہیں سے آواز آئی، وہ خبیث تو نہیں، اتنا خوبصورت تو ہے۔ لڑکیاں تو ایسے لڑکوں کے خواب دیکھتی ہیں جو دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں، مگر اسما کا دماغ کچھ عجیب سی کشمکش میں تھا۔ ایک طرف اپنی دھن دولت جائیداد حاصل کرنے کا بھی جنون تھا، اور دوسری طرف یہ بھی کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر میری زندگی ضائع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔